زندگی ہے دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے یہ دل کی روشنی، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کو آپ کی خدمت میں آج کے لیے انتخاب کیا گیا۔ اس آیت کا آغاز یا ایہا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، یعنی اے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اے صاحبان ایمان۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، یعنی صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے خداوند کریم نے فرمایا کہ دیکھو تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کیونکہ روزے کا فرض کر دینا ایک قسم کی سختی تھا۔ انسان طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے مفطرات روزہ ہیں کہ جس سے انسان کو بچنا پڑتا ہے، تو لہٰذا اس عبادت میں ایک قسم کی سختی اور مشقت ہے۔ لہٰذا اس آیت کا جو آغاز ہوا وہ یا ایھا الذین آمنوا سے کہہ کر کیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، جو میرے سامنے سرنڈر کر چکے ہو، یعنی تم وہ لوگ ہو جو میری مرضی پر راضی ہو چکے ہو، دیکھو میں تمہارے لیے ایک عبادت کو فرض کر رہا ہوں۔ اسی لیے تفسیر مجموع البیان میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لذۃ فی النداء ازال تعب العبادۃ والعناء، کہ اس ندا میں جو لذت ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، گویا خداوند کریم اپنے محبوب بندوں کو پکار رہا ہے، تو یہ جو لذت ہے، اس لذت نے اس روزے کی جو مشقت تھی اور اس روزے کی جو سختی تھی اس کو دور کر دیا۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا سے کہہ کر خداوند کریم نے اس آیت کا آغاز کیا، اگرچہ کہ روزے کافر اور مسلمان سب پر واجب ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کافر اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس وقت تک اس کے اعمال درست نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے روزے کا وجوب بیان کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم واحد امت ہو کہ جس پر ہم نے یہ سختی ڈالی ہے اور یہ سختی والی عبادت فرض کی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے بالکل ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب وہ روزے کیسے تھے، ان کی تعداد کیا تھی، ان کے روزے کی کیفیت کیا تھی، بہرحال اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس آیت سے اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم سے پہلے والی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، یہ فقط ہم پر روزے فرض نہیں کیے گئے۔ تفسیر البرہان میں ایک روایت نقل کی گئی، اور یہودی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ بھلا کیا وجہ ہے کہ جو آپ سے پہلے کی امتیں تھیں ان کے اوپر 30 سے زیادہ روزے رکھنا واجب تھے، یعنی ایک مہینے سے زیادہ ان کے اوپر روزے رکھنا واجب تھے، اور آپ کے اوپر فقط ایک مہینہ روزہ رکھنا خداوند کریم نے واجب قرار دیا ہے۔ تو سرکار نے اشارہ فرمایا کہ ان آدم علیہ السلام لما اکل من الشجرہ بقیت فی بطنہ 30 یوما، کہ حضرت آدم سے جب ترک اولیٰ ہوا تھا اور انہوں نے شجرہ ممنوعہ سے جو کچھ بھی کھایا تھا وہ حضرت آدم کے شکم مبارک میں 30 دن تک باقی رہا۔ ففرض اللہ علی ذریتہ الجوع والعطش 30 یوما، بس خداوند کریم نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اب میں آدم کی ذریت کے اوپر 30 دن کے لیے بھوک اور پیاس کو واجب قرار دے دوں گا، اور حضرت آدم کی ذریت میں سے جس ذریت کا انتخاب کیا گیا وہ میری امت تھی۔ ففرض اللہ علی امتی ھذا، یا ففرض اللہ علی امتی ذلک، بس یہ جو 30 دن کے روزے ہیں جس کو خداوند کریم نے انتخاب کیا تھا اس کا انتخاب میری امت کے لیے ہوا، اور میری امت پر خداوند کریم نے 30 دن کے روزے واجب کر دیے۔ یہودی نے سوال کیا کہ فما جزاء من صامہ، کہ جو ماہ مبارک رمضان یعنی ان 30 روزوں کو رکھے اس کی جزا کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما من مؤمن یصوم شہر رمضان احتسابا الا اوجب اللہ له 7 خصال، کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے اجر اور ثواب کی خاطر روزہ رکھے، مگر یہ کہ خداوند کریم اس مومن کے لیے 7 چیزوں کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی چیز یذوب الحرام فی جسدہ، اگر خدا نخواستہ اس نے کوئی حرام کھایا ہے اور وہ حرام اس کے جسم میں اجزاء کی صورت میں نشوونما پا گیا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ حرام خداوند کریم پگھلا دیتا ہے۔ یہ پہلی خصلت۔ دوسری چیز جو خداوند کریم واجب کرتا ہے یقرب من رحمت اللہ، روزہ رکھنے والا اللہ کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسری خصلت کیا ہے جو چیز خداوند کریم واجب کرتا ہے کہ یکون قد کفر خطیئت ابیہ آدم علیہ السلام، کہ اس شخص کا روزہ رکھنا جو اس کے بابا حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تھا اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو خداوند کریم اس بندہ مومن کے لیے واجب کرتا ہے وہ کیا ہے کہ یہون علیہ سکرات الموت، کہ خداوند کریم موت کی سختی کو اس کے اوپر آسان کر دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز خداوند کریم جو اس شخص کے لیے واجب کرتا ہے کہ امان من الجوع والعطش یوم القیامہ، قیامت کا دن جو انتہائی ہولناک دن ہوگا، جہاں ہر شخص پیاس کے مارے اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہوگی، اس دن خداوند کریم اس کو بھوک اور پیاس کی شدت سے محفوظ رکھے گا۔ اور چھٹی چیز جو خداوند کریم اس شخص کے لیے واجب کرتا ہے یؤتیہ اللہ براءۃ من النار، خداوند کریم اس کو آتش جہنم سے براءت عطا کرے گا، آزادی عطا کرے گا۔ اور ساتویں چیز جو خداوند کریم اس کے لیے واجب قرار دے گا وہ کیا ہے یطعمہ اللہ من ثمرات الجنہ، خداوند کریم اس کو جنت کے پھلوں سے غذا کھلائے گا۔ تو یہ چیزیں روزے دار کے لیے ہیں۔ اسی تفسیر البرہان میں اسی آیت کے ذیل میں ایک اور روایت نقل کی گئی کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند کریم نے ہم سے پہلے کسی امت پر ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب نہیں کیے۔ تو جب جیسے ہی راوی نے یہ سنا کہ امام نے فرمایا کہ خداوند کریم نے ہم سے پہلی والی امتوں پر کسی بھی امت پر ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب نہیں کیے، تو جو یہ راوی سن رہا تھا اس نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، تم پر روزے لکھ دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ کہ امام آپ کہہ رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے فقط ہماری امت پر واجب ہے، ہم سے پہلے والی امت پر واجب نہیں تھے؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ماہ مبارک رمضان کا جو شرف ہے، یعنی رمضان کے جو روزے ہیں وہ فقط اور فقط امت محمدیہ پر واجب ہیں، اور اس سے پہلے فقط انبیاء پر واجب ہوا کرتے تھے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کا جو شرف ہے وہ فقط اور فقط امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے امت محمدیہ پر واجب کیے گئے۔ ممکن ہے کہ گزشتہ امتوں میں ماہ مبارک رمضان کے علاوہ روزے رکھنا واجب ہوں، لیکن ماہ مبارک رمضان کے روزے گزشتہ امتوں میں فقط انبیاء پر واجب تھے۔ تو جو عبادت اللہ نے انبیاء کے لیے پسند کی تھی وہی عبادت خداوند کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پسند کی۔ اور آخر میں اس آیت کے آخر میں خداوند کریم نے روزے کا فلسفہ، روزے کی حکمت بیان فرما دی کہ لعلکم تتقون، ہم نے روزے کیوں فرض کیے؟ ہمیں شوق نہیں ہے تمہیں تکلیف میں دیکھنے کا، بلکہ روزے ہم نے اس وجہ سے فرض کیے کہ اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے، لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ متقی اور پرہیزگار کیسے بنا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان جو غذا کھاتا ہے اس مادی غذا سے انسان کی مادی شہوات ابھرتی ہیں، اور جب انسان کی مادی شہوات ابھرتی ہیں تو ایک طرف سے انسان کا نفس اور دوسری طرف سے انسان شیطان، یہ دونوں مل کر انسان کو ابھارتے ہیں کہ ان خواہشات کو جواب دے، ان خواہشات کی بنا پر عمل انجام دے، لہٰذا انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے میں خداوند کریم نے جب ان چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا جو عام حالتوں میں حلال ہیں، تو گویا ایک طریقے سے انسان کو عادت ڈال دی کہ کس طریقے سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اور کس طریقے سے اپنی خواہشات کے گھوڑے کو لگام دے۔ لہٰذا یہ روزہ رکھنا بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکے۔ اسی لیے کہا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔